ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت کیا ہے، آپ کس انداز سے تربیت کرتے تھے صحابہ کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک معلم اور ایک استاذ بنا کر بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے تربیت میں سے چند باتیں ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں سماعت فرمائی تھی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات بات سمجھانے کے لیے نفسیات کا بھی خیال رکھتے تھے۔ مجلس کے اندر موجود لوگوں کا رویہ کیا ہے، ان کا ذہن کیا ہے، کس انداز سے ان سے بات کی جائے گی تو زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضرین کی نفسیات کو بھی جانتے تھے، اور یہ معلم اور استاذ بہترین قرار پاتا ہے جو اپنے طلبہ کی نفسیات سے واقف ہوتا ہے۔ آپ نے مختلف احادیث سنی ہوں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے جس سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بتایا کہ نماز وقت پر ادا کرنا۔ کوئی آیا سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے بتایا جہاد کرنا۔ مختلف لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اعمال بتائے کہ یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، کیونکہ جو سائل تھا، جو موجود شخص تھا، اس کو اس چیز کی ضرورت تھی، اس کی نفسیات کے مطابق اسی عمل کا تعلق تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یہ جواب دیتے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، تو ابو سفیان یہ مکے کا چودھری ہے، یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو صحابہ نے بتایا جی یہ پسند کرتا ہے کہ مجمع میں میرا نام لیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے، جس نے اپنے گھر میں پناہ لے لی، دروازہ بند کر دیا، اس کو بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا نا اس کو بھی امن ہے، وہ بندہ بھی امن کے ساتھ ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفسیات کا علم ہوا، تو آپ نے مجمع کے اندر ان کا نام لے کر یہ بات بیان کی، اور اس کا فائدہ ہوا، وہ اسلام کے اوپر جو ہے پھر مضبوط ہوتے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھاتے ہوئے طلبہ کی نفسیات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ کون سی بات کس کے سامنے کی جائے گی اور کیسے کی جائے گی۔ بسا اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ بھی ہوتا تھا، آپ بات سمجھاتے ہوئے جذبات کا بھی خیال رکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد جب حنین کو فتح کیا تو اس کے مال غنیمت جو ہے وہ بہت زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا۔ آپ نے وہ مال غنیمت تقسیم کیا۔ زیادہ تر جو مال تقسیم کیا آپ نے وہ مہاجرین کے اندر، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے مکے والے دن ان کے اندر، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کی طرف ان کی رغبت تھی، مؤلفۃ قلوب،
جن کے دلوں کو نرم کرنا مقصود تھا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مال سارا جو ہے وہ مکے کے اندر رہنے والے لوگوں میں تقسیم کر دیا. کچھ تو وہ تھے جو یہاں رہتے تھے اور ہجرت کر کے مدینے میں گئے، اور کچھ وہاں پر ہی رہائش پذیر تھے. انصار صحابہ کو کچھ نہیں دیا. جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا تعاون کیا، مدینے کے اندر جگہ دی، ان کو نہیں دیا آپ نے. تو ان میں سے کچھ نوجوانوں نے آپس میں چین گوئیاں شروع کر دی، ہمیں کچھ نہیں دیا، سارا جو ہے وہ مہاجرین کے اندر ہی تقسیم کر دیا ہے، مکے والوں میں ہی تقسیم کر دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رپورٹ پہنچ گئی کہ یہ بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صحابہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے لوگ، ان کو جمع کر لیا اور آپ نے وہاں پر بات سمجھائی. آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ دنیا کا مال و دولت لے جائیں اور تم محمد رسول اللہ کو ساتھ لے جاؤ؟ بالکل جی، ہم بالکل اس پر راضی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کا میرے ساتھ تعلق جو ہے وہ قمیض کا اور جسم کا تعلق ہے، اور تمہارا میرے ساتھ تعلق بنیان اور جسم کا ہے. قمیض اور جسم کے درمیان بنیان کا واسطہ ہوتا ہے، تمہارا اور میرے درمیان جو ہے کوئی واسطہ نہیں. تم میرے اتنے قریب ہو، لوگ جو ہیں وہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم مجھے لے جاؤ، یہ بہتر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر مال تقسیم کیا تھا، اس کا بھی اسلام کو ہی فائدہ ہوا. اور انصار صحابہ جو تھے وہ چونکہ قربانی دینے والے لوگ تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے مزید قربانی کا مطالبہ کیا، اور وہ راضی ہو گئے. بالکل ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہیں. اب وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا جو اسلام کو پسندیدگی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، جن کے دلوں کو نرم کرنا مقصود تھا، اب ان کو جب مال دیا گیا، ان میں ایک بندے کا نام لیتا ہوں، حضرت صفوان بن امیہ. یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 100 اونٹ دیا. اچھا، وہ خود بھی بڑے امیر تھے، مکے کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ دے دیا. 100 اونٹ اس زمانے کے اندر بہت بڑی مالیت تھی، بہت بڑی مالیت تھی. 100 اونٹ اور دے دیا، 100 اونٹ اور دے دیا. حضرت صفوان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوتے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس اتنا مال آ گیا، اتنا مال آ گیا ہے کہ اندازہ نہیں ہے، اور یہ مال سارے کا سارا تقسیم کر رہا ہے، اپنے لیے نہیں کچھ رکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا ذہن دنیا داری والا نہیں ہے، یہ لالچی نہیں ہے. اس کا جو دعویٰ ہے اس کے پیچھے لالچ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ سچ کھرا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اب وہی شخص کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر 300 اونٹوں سے نوازا، اور وہ بذات خود بہت امیر بھی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آتا ہے، تو حضرت صفوان آئے ان کے پاس، حج کا موسم آیا، تو جی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. جی جی بالکل کرو، آپ گزارش کرو، بتاؤ مجھے، کام بتاؤ مجھے. وہ سمجھے کہ شاید یہ اپنے لیے کوئی کام کہنا چاہتے ہیں. حاجیوں کا خیال رکھو، ان کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کے معاملات دیکھو، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ. حاجیوں کے حوالے سے انہوں نے کچھ جو ہے وہ تلقینیں کی. تمہیں کوئی کام نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس حاجیوں کے حوالے سے. خیر وہ باتیں کر کے چلے گئے. حضرت معاویہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک پہاڑ کے اوپر بکریاں بکریاں. وہ یہ کس کی ہیں؟
یہ صفوان کی ہیں، انہوں نے حاجیوں کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، یہ پکا کر ان کو گوشت کھلانا ہے آج۔ پہاڑ جو ہے وہ بکریوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ہے مؤلفات قلوب، جن کے دلوں کو نرم کرنا مقصود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفسیات کا بھی خیال رکھا ہے، جذبات کا بھی خیال رکھا ہے، کہ اس ایک موقع پر آپ نے اس کو اتنا دیا کہ اس کا ذہن بالکل صاف ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ لالچی نہیں ہے، یہ تو تقسیم کر رہا ہے، جو اس کے پاس آ رہا ہے سارا بانٹ رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھ رہا۔ تو وہی شخص پھر ایک وقت آتا ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا معاون بن گیا، اتنا مخلص مسلمان ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تھے، اس کے اندر نفسیات کا بھی خیال رکھتے تھے اور جذبات کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اس لیے جب ہم نے اپنے طلباء کی تربیت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی تربیت کرنی ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کی نفسیات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ بعض بچے سنجیدہ طبیعت کے ہوتے ہیں، بعض ذرا شرارتی ہوتے ہیں، بعض ذہین ہوتے ہیں، بعض کند ذہن ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ کند ذہن بچے کو اگر آپ یہ زور لگائیں کہ تو نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تو وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں بن پائے گا۔ اور جو ذہین ترین بچہ ہے، اگر آپ اس کو پڑھائی کی بجائے کاروبار کے اوپر لگا دیں گے، ٹھیک ہے کامیاب کاروباری تو وہ بن جائے گا، لیکن وہ تعلیم سے محروم ہو جائے گا۔ بعض بچے حساس طبیعت کے ہوتے ہیں، ان کو ذرا سختی کے ساتھ ڈانٹا جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سبق جو ان کو یاد ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ یہ استاذ اور معلم جو ہے وہ اس کے حساب سے اس کے ساتھ رویہ رکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طلباء اور اپنے شاگردوں کا خیال رکھتے تھے، ان کی نفسیات بھی سمجھتے تھے، ان کے جذبات کا بھی خیال رکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کرتے ہوئے موقع کو بھی تلاش میں رہتے تھے، موقع کو دیکھتے تھے، یعنی موقع سے فائدہ اٹھانا جس کو ہم کہتے ہیں۔ اگر کوئی موقع بنا ہے تو آپ نے اس موقع پر مسئلہ سمجھا دیا، اور اس موقع پر جو ہے بہت شاندار طریقے سے مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا وہ پڑا ہوا تھا، اور اس کے کان جو ہے نا وہ بھی ملے ہوئے تھے، ناقص الخلقت بچہ تھا، وہ کان بھی ابھی جو ہے نا اس کے بنے نہیں تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، کون ہے تم میں سے جو اس کو 1 درہم کے بدلے، ہم کہہ سکتے ہیں 1 روپے کے بدلے اس کو خرید لے؟ ہے اللہ کے نبی، کوئی بھی نہیں اس کو خریدے گا، یہ تو مردہ ہے، مرا ہوا ہے، اور اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی کسی نے نہیں خریدنا تھا، اس کے کان ہی نہیں ہے، بند کان ہے، اس کے ملے ہوئے کان ہیں، زندہ بھی ہوتا تو کسی نے نہیں لینا تھا، تو مردہ جو ہے وہ کیسے کوئی لے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ تمہارے نزدیک یہ جو بکری کا بچہ ہے، یہ مرا ہوا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ 1 روپیہ 1 درہم کا بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یاد رکھو اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا اور آخرت کا موازنہ کرتے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صحابہ کو مسئلہ سمجھا دیا کہ اگر کوئی دنیا داری کے اندر لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ویلیو اس بکری کے بچے سے بھی کم ہے۔ یہ دنیا داری جو ہے یہ صرف ضرورت کے لیے ہے، یہ مقصد نہیں ہے مسلمان کا، یہ ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں اس کو مقصد جو ہے وہ سمجھ لیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے فائدہ اٹھایا، موقع بنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مسئلہ سمجھا دیا، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک سب کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا کی حیثیت کیا ہے۔
یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوڑی جتنی بھی حیثیت نہیں ہے، کک حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں۔ جو بندہ آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حیثیت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر جتنا تقوی زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی وہ عزت والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے آ کر سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ اب اس نے آ کر تو سوال کیا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ قیامت کب آئے گی۔ اب آپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا کہ موقع بنا ہوا ہے اس کو بات سمجھانے کا، کیونکہ یہ قیامت کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ما عادت لہا، قیامت کی تیاری کیا کیا تم نے؟ کیا تیاری کیا تم نے؟ اچھا وہ صحابی جو ہے نا وہ ذرا گڑبڑا گئے کہ میں نے سوال کیا آگے سے سوال آ گیا۔ انہوں نے کہا جی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یہ میری تیاری ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے پھر تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ جب تیرے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے، تجھے کیا قیامت کل آ جائے، سال کے بعد آ جائے، 100 سال کے بعد آ جائے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تیاری جس نے کر لی ہے قیامت کے لیے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے قیامت آئے کب۔ اصل چیز قیامت کی تیاری ہے، روز محشر کی تیاری ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم یہ تلاش کرتے پھریں کہ آئے گی کب۔ ہمارے ہاں جو ہیں وہ سوالات اس طرح کے جو ہیں وہ چلتے ہیں، جی بتائیں پہلے انڈا پیدا ہوا تھا کہ مرغی پیدا ہوئی تھی؟ اچھا بتائیں جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اس طرح کے سوالات چلتے ہیں۔ کیا فائدہ بھائی ان سوالوں کا؟ نہ ہمارے ایمان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، نہ کوئی علم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ چیز یہ ہے کہ ہم نے عمل کیا کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع دیکھا کہ یہ صحابی قیامت کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اس کو بات سمجھانی چاہیے، آپ نے اس کو بات سمجھا دی۔ تو موقع سے فائدہ جو ہے یہ اٹھانا، یہ ایک استاد اور معلم، یہ اس کے لیے بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ وہ بات سمجھا دیتا ہے۔ جب یہ کرونا آیا، سارا پاکستان کا ساری دنیا جو ہے وہ بند ہو گئی، تو اس موقع پر بعض اہل علم نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے بیماری کے متعدی ہونے کے حوالے سے کہ ایک بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، فائدہ اٹھایا۔ کیا موقع بنا ہوا ہے، ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ بیماری جو ہے وہ متعدی ہوتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ سمجھایا۔ تو موقع سے فائدہ اٹھانا یہ ایک معلم اور استاد جو ہے یہ اس کے اچھے ذہین اور فطین ہونے کی علامت ہے۔ طلباء جو ہیں وہ کوئی شرارت کر رہے ہیں، کسی کو تنگ کر رہے ہیں، تو استاد نے جب دیکھ لیا تو پھر ان کو وہ اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے کہ کس انداز سے آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ رکھنا ہے۔ ایسا مذاق نہیں کرنا جس کی وجہ سے وہ تنگ ہو، جس کی وجہ سے وہ رونا شروع ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ ادارہ چھوڑ کر چلا جائے، متنفر ہو جائے۔ اس کے حدود اور قیود کیا ہیں؟ خوش طبعی بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اسلام کے اندر خوش طبعی کی اجازت ہے، لیکن خوش طبعی کے بھی کچھ حدود و قیود ہیں۔ اب وہ موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طلباء کی تربیت کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کا بھی خیال رکھتے تھے، جذبات کا بھی خیال رکھتے تھے، اور اگر کوئی موقع بنا ہے تو اس موقع کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسئلہ سمجھا دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے تناظر میں بسا اوقات سختی سے بھی کام لیتے تھے۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر سختی کرنا ناگزیر ہوتا ہے، ضروری ہوتی ہے۔ اب حکومت کے اندر کوئی ہے، کوئی جرم کرتا ہے، اب اس کی سزا کوئی بنتی ہے، چوری کر لی اس نے، ڈکیٹی ڈال دی یا قتل کر دیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ واض و نصیحت نہیں، اب یہاں پر سزا ہے، زجر و توبیخ ہے، یہاں پر سمجھانے کا فائدہ نہ، اب وہ جرم کر چکا ہے،
جو اس کی سزا بنتی ہے اب اس کو سزا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ من شیء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کا انتقام کبھی کسی سے نہیں لیا۔ آپ کو اگر کسی نے تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، تو آپ نے اس کو معاف ہی کیا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے، اذا انتہکت للہ حرمت، جب اللہ کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ غضبناک ہوتے تھے۔ کان اشد الناس غضبا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر لوگوں میں سب سے زیادہ غصے میں ہوتے تھے۔ تو بعض حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ڈانٹ ڈبٹ سزا یہ ناگزیر ہوتی ہے، تو یہ بھی موقع محال کے مطابق۔ بچے نے اگر گلاس یہاں سے اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا تو اس کو تھپڑ لگانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے پھر آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ سختی کر سکتے ہیں۔ موقع محال کے مطابق، مناسبت کے مطابق جو ہے وہ استاذ، معلم، والدین کو چاہیے کہ وہ رویہ اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، ایک اونچے خاندان کی خاتون نے چوری کر دی، اس نے چوری کی اور پکڑی گئی، اور معاشرے کے اندر اس خاندان کی بڑی ویلیو تھی۔ اب اس کے خاندان، یہ ہماری تو بڑی بستی ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو لوگ تو اس خاندان کی عورت نے چوری کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سفارش کر کے نا معاملہ جو ہے نا وہ طے کر لینا چاہیے، چھڑا لینا چاہیے۔ کون کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسامہ سے بڑی محبت ہے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ ذرا سفارش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت اسامہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھا کر لیا، سب صحابہ کو اکٹھا کر لیا اور مسئلہ پھر سمجھایا۔ آپ نے نام بھی نہیں لیا، حضرت اسامہ کا نام بھی نہیں لیا آپ نے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلطی کرنے والے کا نام لیے بغیر مسئلہ سمجھاتے تھے۔ وہ مسئلہ اگر ملی نوعیت کا ہوتا تو سب کو اکٹھا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کا نام نہیں لیتے تھے کہ اس بندے نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے، نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو اکٹھا کر کیا تو آپ نے فرمایا انما اہلک الذین من قبلکم، یاد رکھو تم سے پہلے لوگ وہ اس وجہ سے تباہ ہوئے، اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، جب ان میں کوئی عزت دار بندہ چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور اگر ماڑا بندہ چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے، اس کو سزا دیتے تھے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، تم تو اس خاتون کی بات کر رہے ہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں، یاد رکھو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ پلائی، سختی کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھایا کہ یہ غلط حرکت ہے، کسی کی سفارش حدود اللہ میں نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی سفارش مانی جائے گی حدود اللہ کے اندر۔ چوری کی ہے اس نے، چوری کی سزا دی جائے گی اسے، پکڑی گئی ہے، جرم ثابت ہو گیا ہے، اس کی معافی نہیں ہے، نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ ہی جج جو ہے وہ سفارش مان سکتا ہے، سزا اب دینی پڑے گی اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کہیں بگاڑ نہ پیدا ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ صحابہ کو روک دیا، خبردار آئندہ ایسی کوئی حرکت ہوئی، ڈانٹ پلائی صحابہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات سختی کے ساتھ بھی بات سمجھاتے تھے، لیکن وہ موقع کی مناسبت سے، نہ تو بات بات پر نرمی ہوتی تھی، نہ ہی بات بات پر سختی ہوتی تھی۔ جیسا موقع ہوتا، نرمی والا ہے تو نرمی کا رویہ ہے، سختی والا ہے تو سختی کا رویہ ہے۔ ایک بہترین معلم، استاذ، اس کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار اپنایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ذریعے ایک دنیا کی بہترین نسل جو ہے وہ تیار کی. نہ چشم فلک نے اس سے پہلے ایسے لوگ دیکھے، نہ اس کے بعد ایسے لوگ آئے، اور نہ ہی آئیں گے قیامت تک. یہ بھی بات یاد رکھیں، دنیا کی بہترین نسل تھی وہ، دنیا کی بہترین نسل تھی. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں. ہمیں حکم ہے، ہمیں چلنا ہے آپ کے نقش قدم پر، ہمیں اسی چیز کا آرڈر ہے. بس ہم اپنا کام کریں، آگے نسل کیسی تیار ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کریں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے تربیت کی ہے، آپ کے وہ شاگرد نہ تو دنیا میں اس سے پہلے آئے تھے اس طرح کے لوگ، نہ ہی بعد میں آئیں گے اور نہ ہی آ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.